اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ہر ظالم کو ذلیل اور ہر متکبر کو بے عزت ضرور کرتا ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساتھ کی ہوتی ہے، مگر ظالم اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہو، اپنے نفس کے غلام بنے ہوں، انہیں تمام نشانیوں اور ہدایات کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، انہیں راہ حق سجھائی نہیں دیتی۔ وہ دنیاوی مال اور عہدے، طاقت و اختیارات سے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن رب کی عظمت اور جلال، قدرت و قوت، عطاب و عذاب سے ہیبت و ڈر نہیں رکھتے، اور نہ ہی پچھلی سرکش و گمراہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود کرتے ہیں، آخرکار عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہو جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ آنکھیں سب کی بند ہونی ہیں، لیکن میٹھی نیند تو نیک لوگوں کو ہی آئے گی۔ گھروں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچے، حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہوں؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچے، دوسروں کو بچائے۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اللہ پاک سورۃ الاحقاف میں فرماتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہر انسان کو تکلیف کا بدلہ لینے کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح اور اتنا ہی جتنا وہ تکلیف دیا گیا ہو۔ اس میں یہ حکم ہے کہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھنا، اور جو لوگ تکلیف پر کوئی بدلہ نہیں لیتے، صبر کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، تو تکلیف دینے والوں سے اللہ ہی حساب لے گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اور جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ اللہ پاک سورۃ نساء میں فرماتا ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، سوائے یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اگر سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مت ڈرو کسی سے بھی۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے خلاف فلاں ہو یا فلاں ہو؟ مت سوچو کہ وہ انکار کر دے گا ہاتھ تھامنے سے، وہی تو ایک تمہارا ہے۔ تھام لو ہاتھ پھر اس خدا کا جہاں بھی گرنے کا امکان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو
वो ऐसे मुआवजे लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। मकाफात अमल होता हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। यकीन करें, आपकी कही हुई बात आज नहीं तो कल वापस आप तक लौटा दी जाती है। आपका एक लफ्ज़ भी किसी को ईज़ा देगा तो वो एक लफ्ज़ ही पूरी कुव्वत से आपके मुंह पर एक न एक दिन मारा जाएगा। वो जो ऊपर अर्श पर अल्लाह है ना, वो किसी के दिल से निकली मामूली सी आप ही सुन लेता है। रायगा कुछ भी नहीं जाता। किसी की थोड़ी सी भी दिल आज़ारी ना करें। कल के पछतावे से आज की एहतियात बेहतर है। आज जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी। जो दूसरों के लिए दर्द की वजह बनते हैं, किसी न किसी तरह से वो तकलीफ उन पे पलटा दी जाती है। ये मेरे अल्लाह का कानून है, मगर लोग समझते नहीं हैं। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है। क्यों परेशान होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो क्या तुमने पढ़ा नहीं? और तेरा रब भूलने वाला नहीं। किसी की ज़िंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना हो जिसके बाद आप ताउम्र खामोश बद्दुआओं के हिसार में आ जाए। ये खामोश बद्दुआएं बहुत ऊपर तक जाती हैं और फिर इंसान को न मरने देती हैं और ना ही जीने। ज़्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना, क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, भला क्या हम फर्मा बरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ और सिर्फ इंसाफ तोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत ही है।